بننے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھنے والے حاضرین کے دلوں میں بے پناہ حاجات ہیں، پروردگار دلوں کے حالات بہتر جانتا ہے۔ ان تمام حوائج کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والے جو بھی مجالس کی اہتمام کے لیے اپنی کاوشیں انجام دے رہے ہیں اور باہر بھی جو برادران سکوٹی کے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے صلوات پڑھنے والے حاضرین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھنے والے مکتب تشیع کی عظمت اور دشمنان دین کی ذلت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلاء وعظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ الامام المہدی القائم بالحق الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صلى الله عليه وسلم مجلس کو پربرکت کرنے کے لیے سب مل کر دعائے سلامتی ہے امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل نبیک الحجۃ للناس صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم۔ پروردگار آپ سب کی غم حسین کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھنے پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک فرمان نقل ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی زمین میں کسی جگہ پر کوئی محفل منعقد ہوتی ہے وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، اور اس محفل میں اگر ہمارے شیعہ بھی ہوں اور ہمارے محب بھی ہوں آل رسول کے، فرماتے ہیں کہ
3 خصوصیتیں ان شیعوں اور محبین کی برکت سے اس محفل کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ نزلت علیہم رحمت اللہ، پروردگار اس محفل پر شیعوں کی برکت کی وجہ سے اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت حفت بہم الملائکہ، اس محفل کو فرشتے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، ایک نورانی حصار قائم ہو جاتا ہے اس محفل کے گرد، اور اس کے بعد فرماتے ہیں واستغفرت لہم، فرشتے صرف اپنے حصار میں نہیں لیتے بلکہ جب تک یہ محفل میں شیعہ ہیں اس وقت تک ان لوگوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے شیعان اہل بیت کی، اور پروردگار نے یہ توفیقات ہمیں دی ہیں، اور ان توفیقات کو سمجھنے اور درک کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور اگر ان محفلوں کے اندر عبادتیں شروع ہو جائیں اور ان کے اندر اگر سید الشہداء کے پیغامات نشر ہونے شروع ہو جائیں تو ان کی عظمت کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے معصوم امام نے اپنے گھر میں مجلس عزا برپا کی، اصحاب نے گریہ کیا تو فرماتے ہیں کہ تم بھی گریہ کر رہے ہو، اور تمہیں کیا پتا جتنے ملائکہ ہیں وہ کس قدر گریہ کر رہے ہیں، تمہارا گریہ کہاں اور ان کا گریہ کہاں۔ اتنی عظمت ہے اگر اس کے اندر سید الشہداء کے پیغامات اور ان کا ذکر مبارک جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ صرف اور صرف سید الشہداء کی پربرکت قربانی اور ان کے غم کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہمارے پاس بچا ہوا ہے۔ جو کربلا کا ہدف تھا وہی آج ہمارا ان مجالس عزا کو بپا کرنے کا ہدف ہے۔ کربلا کا ہدف خود سید الشہداء نے فرما دیا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یزید کی اصلاح کے لیے، کہا امت کی اصلاح کے لیے، امت بیمار ہے اس لیے یزید جیسا حاکم بنا ہوا۔ اگر امت کی اصلاح ہو جائے تو ان جیسے حاکم کبھی بھی امت پر حکومت نہیں کریں گے۔ اور فرماتے ہیں ارید ان اامر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان نیکیوں کو رواج دوں، برائیوں سے روکوں۔ ہماری مجالس کا بھی یہی ہدف ہے کہ اس کے اندر دین بیان ہو، نیکیاں بیان ہوں، عقائد بیان ہو، فقہی احکام بیان ہو، مواعظ بیان ہو، اخلاق حسنہ بیان ہو، گناہوں سے روکا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے پروردگار کے عبد بنیں اور اپنے زمانے کے امام کے اطاعت گزار بنیں، اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہمارا۔ 2 چیزیں ہم سے ہمیشہ چاہی گئی ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کر اور اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کر۔ آج بھی ہماری مجالس سے عزا کا ہدف یہی ہے کہ ہم یہاں آئیں، عبودیت کے بھی درس سیکھیں اور زمانے کے امام کی معرفت کے درس بھی حاصل کریں۔ چونکہ جتنے عبودیت کے اندر ہمارے قدم بڑھیں گے، جتنے نیک اور صالح ہوں گے، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہے لیکن ہمارے امام کے مشن کو بھی ہوگا، ہمارے امام کے ہدف کو بھی ہوگا۔ چونکہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ یا امام کی غیبت کو طلانی کر رہا ہے یا ظہور میں تعجیل کا باعث ہے۔ ہر عمل، آپ یہ نہ کہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے میں اکیلا کیا کر سکتا، نہیں، تیرا ہی ایک عمل۔ میں مثال دیتا ہوں، دنیا میں ایک پودے کو کاٹ دیا جائے دنیا کی آکسیجن میں کمی آ جاتی ہے، ایک پودا بڑھا دیا جائے ایک چیز بھی اثر رکھتی ہے، میرا ایک عمل بھی اتنا ہی اثر رکھتا ہے۔ میں اگر چاہتا ہوں زہرا کے لال کی حکومت بپا ہو، ان دنوں سے ہم چند دنوں سے اسی حکومت پر ہی گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ اسی وقت بپا ہوگی کہ جب میں سب سے پہلے اپنے جسم پہ بپا کروں، اپنے قلب پہ، اپنی روح پہ۔ اکائیوں سے حکومت شروع ہوگی تو دہائیوں پہ پہنچے گی، اور دہائیوں سے سینکڑوں پر اور ہزاروں پر، بلاخر ایک جگہ سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس لیے مولا کے ظہور سے پہلے دنیا کے کئی مقامات پر منتظرین کلچر انتظار کو قائم کریں گے
یعنی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ منتظر بنے گا، اور یہ منتظرین کی تعداد بڑھے گی۔ ظاہر ہے جو شخص خود منتظر بنے گا اپنے گھر والوں کو بنائے گا، اپنے محلے میں اپنے علاقے میں کوششیں کرے گا، یوں یہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں بڑی بڑی سوسائٹیوں میں تبدیل ہوں گی۔ 313 نقطے دنیا میں روشن ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ ہمارے احباب پوچھتے ہیں کہ مولا 313 کن 313 کا انتظار کر رہے ہیں؟ 313 ناصر آیا پورے نہیں ہو رہے؟ اتنے علماء، اتنے فقہاء، حزب اللہ کے اتنے لوگ، ایران میں اتنے فلاں جگہ، نہیں، بات 313 عدد کی نہیں ہے عزیزان من۔ مولا کو 313 عدد کے منتظر نہیں ہیں۔ کس نے کہا مولا 313 عدد کے منتظر ہیں؟ اگر آپ نے عدد کا حساب کرنا ہے تو پھر اس طرح کریں کہ جس طرح جنگ بدر میں 1000 کے مد مقابل 313 آئے تھے، دنیا میں ہر 1000 میں 313، اگر عدد کا حساب کرنا ہے، ورنہ 313 کے منتظر نہیں ہیں۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ 313 اصحاب خاص ہیں، یہ قائد ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ پیشوا ہیں، ان کے پیچھے امتیں ہیں، ان کے پیچھے ملتیں ہیں۔ اگر 313 عدد کی بات ہوتی تو سیدھی سی بات ہے، 313 نفر کے ساتھ امام نے کیا کر لینا تھا؟ پوری دنیا کو، اربوں پر مشتمل دنیا کو فتح کرنا اور ان کا نظام چلانا ہے۔ 313 کے ساتھ ایک محلے کا نظام بھی چل سکتا ہے، 313 کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ بھی فتح ہو سکتا ہے۔ بات معجزے سے کام کرنے کی نہیں ہے۔ دنیا اسباب و مسببات کی جگہ ہے، یہاں مولا نے اسی طرح حکومت کرنی ہے جس طرح امیر المومنین نے اپنے زمانے میں حکومت کی، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے انصار کے ساتھ، جس طرح پیغمبر کیا کرتے تھے۔ 313 عدد کے ہم منتظر نہیں ہیں، 313 رہبر ہوں گے دنیا میں کہ جن کے پیچھے ملتیں ہوں گی۔ اگر آپ نے اس کو سمجھنا تو یوں سمجھ لیں کہ 313 ایسے فرد ہوں گے جیسے خامنئی ایران میں، سستانی عراق میں، نصر اللہ لبنان میں، زکزائی نائجیریا میں، عبد المالک یمن میں۔ 313 اس طرح کی ہستیاں ہوں گی کہ جن کے پیچھے ایک ملت ہوگی۔ چونکہ روایات یہ کہتی ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے یمن کے اندر قیام ہوگا، بہت بڑا قیام۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں علامات ظہور پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ تو وہ جو یمن کا جو سردار ہوگا، جو مولا کے ظہور کے لیے کام کر رہا ہوگا اور پوری ملت یمن کو تیار کیا ہوگا، یہ مولا کے 313 ناصروں میں سے ایک ہوگا کہ جس کی آواز پر ملت یمن لبیک کہے گی۔ دنیا کی اکثریت کے مد مقابل مولا کے ماننے والے اقلیت میں ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، جب زہرا کا لال ظہور کرے گا، یہ سارے بکھرے ہوئے 313 قائد تسبیح کے دانوں کی طرح زہرا کے لال کے ہاتھ میں آ جائیں گے، ان کے پرچم کے تلے جمع ہو جائیں گے، اور پھر یہ اتنی طاقتور اقلیت بنے گی کہ جو دنیا کی اکثریت پر غلبہ پیدا کر لے گی۔ منطقی بات بھی یہی ہے، معقول بات بھی یہی ہے۔ ہم معجزات کے منتظر نہ رہیں، معجزہ ہو حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ انبیاء معجزات ہمیشہ اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے کہ ہم پروردگار کی طرف سے سفیر ہیں، نہ کہ اسے جنگ میں دشمن کے مد مقابل استعمال کرتے تھے۔ وہ کبھی کسی نبی نے استعمال نہیں کیا۔ ہاں، اگر کبھی ضرورت پڑی ہے تو وہ اس لیے کہ انہوں نے بھی اگر ویسا ہی ہتھیار استعمال کیا۔ لیکن اسلام کی جنگیں آپ کے سامنے ہیں۔ خود سید الشہداء جب کربلا میں آئے ہیں، ملائکہ آئے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، امام نے اجازت نہیں دی، قرار نہیں ہے کہ ملائکہ میری مدد کریں، اور وہ ملائکہ واپس ہی نہیں گئے۔ آج بھی سید الشہداء کی قبر کے گرد آہ و بقا میں وہ ملائکہ کا غم اسی طرح جاری ہے، وہ نہیں گئے واپس، انتظار کر رہے ہیں کہ جب سید الشہداء اپنی قبر سے دوبارہ اٹھیں گے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ 313 ملتیں کیسے تشکیل پائیں گی میرے عزیز بھائیوں؟ جب ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم نے تبدیل ہونا ہے،
ہم نے اپنے مولا کی طرف توجہ پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنے امام کی نصرت کرنی ہے، ہم نے آج سے کوئی نہ کوئی کام اپنے مولا کے لیے کرنا ہے۔ یہ اس وقت ملت سامنے آئے گی جب ہماری دعاؤں میں ان کے ظہور کی دعا پہلی دعا ہوگی، جب ہمارے عمل میں ہمیشہ وہ سامنے ہوں گے۔ ہم سے قبر میں سوال ان کے بارے میں ہوگا، روز محشر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مولا امام حسین ہمارے امام ہیں، امام علی ہمارے امام ہیں، لیکن روز محشر میں کس کے پیچھے کھڑا ہوں؟ کس کے بارے میں خدا پوچھے گا کہ میری اس نعمت کی ناشکری کیوں کی تم نے؟ ہر امام کا اپنا دور ہے، گزر گئے، ان کی اپنی ملت ہے، وہ انہوں نے ان کی اصلاح کی، تربیت کی کوشش کی۔ ہاں وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان سے درس لیتے ہیں، ان سے اسوہ لیتے ہیں۔ اور سید الشہداء جیسا امام کہ جو ابھی تک ہماری نصرت کر رہا ہے، ابھی تک ان عزاداریوں کے ذریعے ہمیں ہر دور میں زمانے کے امام کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ عزاداری کیوں برپا کی گئی؟ ہمارے 5ویں امام نے کیوں فیصلہ کیا؟ چونکہ بہت بڑی مصیبت تھی سید الشہداء کی شہادت۔ یہ واقعہ کربلا ہمیشہ زمانے کے امام کی طرف توجہ دلانے کے لیے، تاکہ پھر کبھی بھی شیعہ زہرا کے لال سے غافل نہ ہو، کیونکہ ہر دور میں زہرا کا ایک لال ہے کہ جسے تمہاری ضرورت ہے، اور جو پروردگار کی طرف سے ہادی و مہدی ہے۔ ہمارے تمام امام مہدی ہیں، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، آپ کی خدمت میں سید الشہداء کا فرمان بیان کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہ ایک دفعہ اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہیں سید الشہداء، اور فرما رہے ہیں کہ منا 12 مہدیاں، ہم 12 کے 12 ہی مہدی ہیں۔ مہدی کون ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ، جس نے ہدایت دینی ہے۔ ہم 12 کے 12 ہی ہادی ہیں، مہدی ہیں۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ اولہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ہم میں سے پہلا مہدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وآخرہم، اور آخری التاسع من ولدی، میری نسل میں سے جو 9واں ہوگا وہ آخری مہدی ہے۔ مہدی مشہور ہو گیا ہمارے 12ویں امام کے ساتھ، لیکن یہ لقب خاص لقب نہیں ہے، یہ تمام ائمہ کا لقب ہے۔ ہاں مشہور ہمارے امام کے ساتھ زیادہ ہو گیا روایات کے اندر، ورنہ امام کا جو خاص لقب ہے وہ میں اب بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو 9واں ہے میری نسل میں سے، هو القائم بالحق، وہ حق کے ساتھ قیام کرنے والا ہے، یہ لقب خاص ہے۔ اور اس کے بعد جب مولا کا ذکر شروع کیا سید الشہداء نے، پھر آگے ان کی صفات بیان کرنی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا قائم وہ ہے کہ یحیی اللہ بہ الارض بعد موتها، کہ جس کے وجود کی برکت سے خدا مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ مردہ زمین زندہ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین مردہ بھی ہوتی ہے اور زندہ بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، زمین مردہ بھی ہوتی ہے اور زندہ بھی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے رہنے والوں کے گناہوں اور سرکشیوں سے مردہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ اللہ نے یہ زمین پیدا کی تھی کہ میری مخلوق، کہ جس نے میری عبادت کرنی ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور جب خلق خدا کی نافرمانی میں مشغول ہو جائے زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت ساری ہم آفات آج جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے مسائل، اس کی وجہ خود ہمارے ہی گناہ ہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت فرماتے ہیں کہ جب ہم نیا گناہ کرتے ہیں نا جو اس سے پہلے نہیں کیا، تو ایک نئی مصیبت، ایک نئی بیماری بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے، جو اسی گناہ کا اثر ہے، اسی گناہ کا۔ لیکن اب پرانے زمانے میں بیماریاں ایسے نہیں پھیلتی تھیں، آج کیوں اتنی جلدی سے سرعت سے پھیلتی ہیں؟ چونکہ گناہ بھی اتنی سرعت سے پھیلتے ہیں۔ آج لوگ گناہ کرتے ہیں، باقاعدہ اسے پھیلاتے ہیں، کروڑوں لوگ اس گناہ کو دیکھتے ہیں،
اس سے لذت لینے کی کوشش کرتے ہیں. بیماری بھی اسی طرح اب ایک منطقے یا ایک ملک کی حد تک محدود نہیں ہے، وہ بھی کروڑوں اربوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے. ساری چیزوں کا تعلق خود ہمارے اپنے اعمال سے. تو زمین کیسے مردہ ہوتی ہے؟ اوپر رہنے والوں کے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. تو زندہ کیسے ہوگی؟ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم آئیں گے تو وہ اپنی عدالت کے ذریعے جس طرح لوگوں کو زندہ کریں گے، زمین بھی زندہ ہو جائے گی. صلوات پڑھیں بر محمد صلوات پڑھیں بر محمد زمین زندہ ہوگی چونکہ اس پر رہنے والے زندہ ہوں گے. مولا لوگوں کو زندہ کریں گے. کیسے زندہ کریں گے؟ وہ وجہیں جو ان کو مردہ کر رہی تھی، مولا ان تمام وجہوں کو ختم کر دیں گے. اب انسان کو کون سی چیز مردہ کرتی؟ البتہ وہ حدیث پوری نہیں ہوئی سید الشہداء کی، وہ طولانی ہے، اس پر ہمارا انشاءاللہ آج کل چلے گا موضوع. میں صرف اس کے ایک حصے کی تشریح کر رہا ہوں. کیسے، وہ کون سی وجہ ہے جو انسان کو مردہ کرتی ہیں؟ ایک وجہ جہالت ہے. امام جس طرح زمین کو عدل سے بھریں گے، معصوم کہتے ہیں ہمارا قائم جب آئے گا اسی طرح زمین کو علم سے بھی بھرے گا کہ پھر جہالت کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. اور علم کی مثال میں نے پہلے بھی 2 دن علم پر کافی گفتگو کی ہے، آج ایک اور مثال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے زمانے میں اتنا علم لوگوں کو دیا جائے گا کہ گھروں میں بیٹھی بیویاں بھی ایک فقیہ جتنا علم رکھیں گی. یعنی جب کسی بیوی کو مسئلہ شرعی کی ضرورت ہوگی، قرآن کھولے گی، احادیث کی کتاب کھولے گی، خود ہی اپنے لیے فتویٰ جاری کرے گی. علم سے بھر دیں گے. اچھا، وہ وجہ جہالت بھی ختم کر دی. دوسری وجہ جو ہے انسان کے مردہ ہونے کی، وہ جرم ہے، وہ جنایات ہیں. اب جرم اور جنایات 2 وجہ سے ہوتے ہیں، یا شیطان ترغیب دیتا ہے، یا اس کی کسی نے تربیت نہیں کی، اس کا اپنا نفس اس سے ابھارتا ہے. تو شیطان کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ یہ جو شیطان نے مہلت مانگی تھی الی وقت معلوم، یہ زمانہ ظہور تک مہلت تھی. امام مہدی جب ظہور کریں گے، جس طرح دنیا کے باقی ظالموں کا خاتمہ کریں گے، ابلیس کو بھی حاضر کیا جائے گا، اس کے اور اس کے پورے لشکر کا خاتمہ کیا جائے گا. اس کا وقت معلوم یہی ظہور ہے، چونکہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اس نے بے پناہ ظلم کیے، بے پناہ نبیوں کے قتل، بے پناہ ائمہ کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے. یہی تو ترغیب دیتا تھا. اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب وہ آئے ہی ظلم کو مٹانے کے لیے ہے تو ان ابلیسی قوتوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا. اب رہ گیا انسان کا نفس امارہ. اب یہاں مولا تربیت کریں گے، تربیت کریں گے کہ انسان زندہ ہو جائے، اندر سے زندہ ہو جائے. ابھی ہمارے بہت سارے لوگ باہر سے زندہ ہیں، اندر سے زندہ نہیں ہے. صرف ان کا جسد زندہ ہے، روح پتہ نہیں کب کی مر چکی ہے. روح انسانیت نہیں رہی، چونکہ ہمارے معاملات انسانوں والے نہیں رہے، بعض اوقات حیوانیت والے. جیسے چوتھے امام مولا امام سجاد علیہ السلام جب حج کے لیے گئے تو کہنے والے نے کہا مولا بہت حاجی ہیں، اکثر الحجیج. کہا نہیں، حاجی بہت کم ہے. کہنے لگا مولا آپ امام ہیں، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو یہی کچھ دیکھ رہا ہوں. فرمایا اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، ہماری آنکھ سے دیکھ، 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. دیکھا اکثر جانور ہیں جو احرام کے ٹکڑے پہنے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی آوازیں نکال رہے ہیں. کہیں کہیں کوئی انسان نظر آ رہا تھا. اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی کم ہیں، شور شرابہ زیادہ. جس مال سے حج کرنے کے لیے گیا ہے وہ مال ہی انسانیت والا نہیں تھا. کیسے اس کو شکل ملتی انسانیت والی؟ تو اپنی بات سے نہ ہٹوں تو عرض خدمت یہ ہے کہ مولا تربیت کا کوئی ایسا نظام رکھیں گے کہ لوگ اندر سے، روح سے زندہ. اور اس حوالے سے جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قَامَ قَائِمُنَا، جب ہمارے قائم قیام کریں گے، مَسَّحَ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، لوگوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں گے.
फजमा बिही अकूलहुम वकमुल बिही अखलाकुहुम, उनकी अक्लें भी जमा हो जाएंगी और उनके अखलाक भी कामिल हो जाएंगे। इंसान की बहुत सारी परेशानियां फिक्री इंतशार है जो इमाम के ज़माने में ठीक हो जाएगा, और अखलाक भी बेहतर हो जाएंगे। अलबत्ता अब यहाँ हम ये ना कहें कि मौला ने वाक़ई हर आदमी के सर पे हाथ रखना है, नहीं, हाथ कुदरत की निशानी है, सल्तनत, यानी मौला जब हुकूमत कायम करेंगे ऐसे इकदामात करेंगे कि लोगों की अक्लें भी बेहतर हो जाएंगी और अखलाक भी कामिल हो जाएंगे। एक ऐसा निज़ाम तरतीब देंगे कि वो तमाम वजहें जो इंसान को बदअखलाक बनाती हैं, मौला उन तमाम वजहों को ख़त्म कर देंगे। वैसे भी मौला जब अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे तो ऐलान में अपने दो हदफ बयान करेंगे रिवायत की रूह से। एक हदफ उनका यह है कि मैं दुनिया को अदालत से भरने के लिए आ रहा हूं। दूसरा हदफ जो है वो मानवी तरक्की है, चूंकि इंसान ने मादी तो बहुत तरक्की की होगी और इमाम के आने के बाद और भी तरक्की करेगा मादी, जैसे मैंने पहले पिछले दिनों में भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, बहुत ज्यादा मादी तरक्की करेगा। लेकिन मानवी तौर पर चूंकि इंसान पीछे की तरफ जा रहा था, मौला उसे मानवी रुश्द व कमाल भी देंगे, मानवी तरक्की भी अता करेंगे। यह है कि युह्यिल्लाहु बिहिल अर्ज़ बअदा मौतिहा, इस तरह जमीन कायम के वजूद की बरकत से जिंदा होगी। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद। और दूसरी सिफत सैयद शुहदा फरमाते हैं कि वयुज़हिरुल्लाह बिही अद्दीना अलद्दीन कुल्लिह वलो कारिहल मुशरिकून, हमारे कायम के वजूद की बरकत से परवरदिगार अपने दीन को, दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गलबा अता करेगा, चाहे मुशरिकीन को यह बात कितनी ही नागवार गुजरे। यानी पूरी जमीन पर इस्लाम का गलबा होगा। जैसे हमारे छठे मौला फरमाते हैं कि जमीन का कोई हिस्सा ऐसा खाली नहीं होगा, कोई ऐसा गोशा खाली नहीं होगा कि जहां से आजान और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद ना हो रही हो, हर तरफ से तौहीद की सदा बुलंद हो रही। अब यहां बाज़ औक़ात हमारे अहबाब ये पूछते हैं कि मौला किस तरह से इस्लाम को गलबा देंगे, यानी लोगों को कहा जाएगा मुसलमान हो जाओ? नहीं, इमाम अपना हदफ ये बयान करेंगे कि मैं सिर्फ अदालत देने के लिए आया हूं, जालिमों से तुम्हें निजात देने के लिए आया हूं, तुम्हें पुरअसैश जिंदगी फराहम करने के लिए आया हूं। इस्लाम की तबलीग होगी लेकिन जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर तो जबरदस्ती है ही नहीं, क्योंकि जबरदस्ती का इस्लाम ना उसके लिए मुफीद है ना इमाम के लिए मुफीद है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। ना हमारे पैगंबर ने जबरदस्ती किसी को मुसलमान किया, ना अमीरुल मोमिनीन ने। अंबिया की और आइमा की ये सीरत नहीं है, ये इनकी सीरत है जो मेहदी का नाम लेके उठते हैं लेकिन दुश्मन मेहदी हैं। हम देख रहे हैं ये जो हमारे भाई उठे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे स्याह कपड़े पहन के, तालिबान, दाइश, नुसरा, ये क्यों स्याह कपड़े पहन के निकले हैं? ये तो स्याह कपड़ों के मुखालिफ थे, स्याह इमामों के मुखालिफ थे, चूंकि इनकी रिवायात में है कि मेहदी का लश्कर जो है उसके परचम स्याह हैं, उनके कपड़े स्याह हैं। अब ये अपनी तरफ से लश्कर मेहदी बने हुए हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? इस्लाम या अपने उस फिरके के उन्वान से लोगों का, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम। ये वो नहीं है कि जिनका मौला इंतजार कर रहे हैं, ये तो वो है कि जो दुश्मन बनेंगे, कल सुफियानी के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये जिस किस्म के इस्लाम को पेश कर रहे हैं ये वो इस्लाम नहीं है जो जिब्राइल लेके आए थे, कि जिसकी तबलीग पैगंबर ने की थी। तो अब मौला किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं करेंगे, बल्कि इमाम के ज़माने में तमाम मज़ाहिब वाले लोग जो हैं वो पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे, इमाम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जो इस्लाम पे है ठीक, वो इस्लाम पे, लेकिन जो इस्लाम पे नहीं है, वो जो अक़लियत के हुकूक रहते हैं, जो इस्लाम के अंदर एक टैक्स है, जजिया जो है वो दे, बाकी सारी सहूलतें उसे गवर्नमेंट की मिलेंगी। किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं करेंगे।
کہیں گے اپنے اپنے جو تمہارے مذاہب ہیں جو بھی اس پر اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن کسی ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اور کسی اہل فتنہ کو گمراہی پھیلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں ان کے جو باطل مذاہب ہیں ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، باقی اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو رہے۔ تو پھر یہ کس طرح سارے مسلمان ہوں گے؟ یہ سارے جو ہیں یہ مولا کی سیرت اور ان کے انصار کی سیرت کو دیکھ کے مسلمان ہیں۔ تبلیغ تو انسان کی سیرت سے ہوتی ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار نے رسول کو کیا کہا کہ یہ جو تیرے ارد گرد اکٹھے ہیں یہ تیری دلیلوں کی وجہ سے اکٹھے نہیں، تیرے اخلاق کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مہدی اور اس کے ناصروں کا اخلاق اور سیرت ہوگی کہ دنیا میں کوئی بھی باطل مذہب والا اپنے مذہب پہ باقی نہیں رہے گا، سب آ کے کلمہ پڑھیں گے ان کے پاس اور پوری دنیا میں اسلام کا بول والا ہو۔ پوری دنیا میں صلوات پڑھیں بر محمد اور اس کے بعد سید الشہداء فرماتے ہیں کہ وَلَهُ غَيْبَةٌ، یہ جو ہمارا 12واں ہے قائم، قیام سے پہلے یہ غائب ہوں گے۔ ان کی غیبت کی خبریں شروع سے چلی آ رہی ہیں، مولا کی غیبت کی خبریں شروع سے، سرکار رسالت مآب کی احادیث سے بھی جیسے ان کا ذکر شروع ہوا ساتھ غیبت کی خبر بھی چلی آ رہی، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ کتنی بار غائب ہوں گے۔ ہمارے چھوٹے مولا کا یہ فرمان ہے کہ ہمارا قائم 2 بار غائب ہوگا، ایک مختصر غیبت ہوگی اور ایک طویل۔ اور بعض روایات میں ان کی غیبت کو حضرت موسیٰ کی غیبت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ بھی 2 بار غائب ہوئے تھے، وہ بھی اپنی قوم کے منجی اور ناجی تھے، ایک دفعہ مختصر دور کے لیے، ایک دفعہ طویل دور کے لیے۔ تو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم جو ہے وہ غائب ہوں گے، اور اس کے بعد غیبت کے زمانے کی عکاسی جو آج ہم جس زمانے میں ہیں، اس زمانے کو سید الشہداء اس دور میں بیان کر رہے ہیں۔ بہت ہی توجہ چاہوں گا، یہ جو جملے سید الشہداء کے ان پر توجہ رکھیے گا کہ اسی زمانے کی عکاسی ہو رہی ہے جو انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائے، ہمارے ہی دور کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم غائب ہوں گے، فرماتے ہیں یرتد فیہا اقوام، بہت سارے لوگ ان کی غیبت کے زمانے میں اپنے دین سے پھر جائیں گے، مکتب سے پھر جائیں گے، انحراف پیدا کریں گے۔ محبین ہوں گے پہلے لیکن بعد میں انحراف پیدا کریں گے، جیسے ہم شیعوں میں کئی فرقے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کئی گروہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی ہم کس حال سے گزر رہے ہیں، طرح طرح کے گروہ، غلو ہے، توہین ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اصلی راہ سے ہٹ جائیں گے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الدِّينِ آخَرُونَ، ہاں کچھ اور ہیں کہ جو اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے، ان کی بھی خبر دیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَيُؤْذُونَ، جو دین پر ثابت قدم ہوں گے، جو ہم ائمہ کے دین پر ثابت قدم ہوں گے، انہیں تکلیفیں دی جائیں گی، اذیتیں دی جائیں گی، ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ جو قتل ہو رہے ہیں، جن کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، وہ اثنا عشری، وہ مکتب کے متدین لوگ، ماننے والے، حتیٰ کہ ہمارے اندر وہ جو منحرف ہے ان کو کوئی نہیں قتل کرتا، دیندار لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا ہے۔ اسی زمانے کی عکاسی ہے۔ فرماتے ہیں فَيُؤْذُونَ، انہیں اذیتیں دی جائیں گی، وَيُقَالُ لَهُمْ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور انہیں جھٹلایا جائے گا کہ وہ جو تمہارا امام ہے وہ کہاں ہے، اسے ظاہر کرو، ہم کسی ایسے امام کو نہیں مانتے۔ یہ بھی ایک ظلم ہوگا۔ جو اب اس منظر کی عکاسی کرنے کے بعد سید الشہداء وہ جو دین پر ثابت قدم ہیں ان کا اجر بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اما ان الصابر علی الاذى والتکذیب، کہ جو اس غیبت کے زمانے میں، ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ان اذیتوں اور اس جھٹلائے جانے پر صبر کرے گا،
فرماتے ہیں کہ جو بھی ان تمام مشکلات پر صبر کرے گا، کل مجاہد بالسیف بین یدی رسول اللہ، وہ اس شمشیر پکڑے ہوئے مجاہد کی مانند ہے کہ جو رسول کی رکاب میں دشمن سے لڑ رہا ہے۔ نہیں، ہم جو آج اپنے دین سے متمسک ہیں، اپنے زمانے کے امام سے متمسک ہیں، راہ حسین سے متمسک ہیں، اور اتنی اذیتیں بھی جھیل رہے ہیں اور ان سب مسائل سے گزر رہے ہیں، وہ اس زمانے میں دیکھ بھی رہے تھے اور اس کا اجر بھی بیان کر رہے تھے کہ ان کا ثواب رسول کی رکاب میں لڑنے والے مجاہدین کی مانند ہوگا، خدا اس طریقے سے ان کا ثواب انہیں دے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے بعض ائمہ نے اس سے بھی زیادہ بیان کیا۔ چوتھے امام مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں وہ لوگ جو ہماری ولایت سے متمسک رہے اور ثابت قدم رہے، سیدھے راہ پہ رہے، پروردگار انہیں بدر و احد کے ہزار ہزار شہیدوں کا ثواب ادا کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم ایک عجیب سے دور میں ہیں، اس دور میں نہ کوئی معصوم ہے کہ جس کی ہم زیارت کریں، البتہ ہے معصوم، یعنی ظاہر بظاہر پتہ نہیں، کاش ہم اس دور میں ہوتے۔ نہ، جتنی اس دور کے شیعوں پر ائمہ کی توجہ تھی اتنی کسی اور دور کے شیعوں پر نہیں تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے اصحاب ہمیشہ یہی خواہش کرتے تھے اماموں سے کہ کاش ہم مہدی کی امت ہوتے، کیونکہ اتنے فضائل بیان ہوتے تھے اس امت کے، البتہ وہ جو دین پر ثابت قدم ہے۔ میرے عزیزو، آپ کا ہر عمل ائمہ کی نگاہ میں ہے، اس زمانے میں تھا، اور آج کا امام بھی آپ پر اسی طرح نگاہ رکھتا ہے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ پر آنے امام زمانہ بلند ترین سلوات اللہم کبھی بھی اپنے آپ کو بے وارث نہ سمجھا کریں، آپ کا وارث مہدی زہرا ہے، ہمیشہ آپ کے تمام امور پر توجہ رکھتے ہیں اور آپ کو پہچانتے ہیں۔ غیبت صغریٰ کے جو دوسرے نائب تھے جناب محمد ابن عثمان عمری، وہ کہتے ہیں کہ وہ حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں اور مقام منی اور عرفات میں مولا انہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی مولا کو دیکھتے ہیں، مولا انہیں دیکھتے ہیں اور انہیں پہچانتے ہیں اور انہیں سلام بھی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ دیکھتے تو ہیں لیکن مولا کو پہچانتے نہیں۔ غیبت یہی ہے، غیبت کا مطلب یہی ہے کہ ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں، ہاں ابھی پہچان، لیکن مولا ہم میں سے ہر شخص کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور ہمارے تمام امور پر توجہ رکھتے ہیں۔ میں نے کل ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ کوشش کیا کریں امام سے توسل کیا کریں، باتیں کیا کریں۔ ہم نے کیوں نیما شعبان رکھا ہوا ہے امام سے باتیں کرنے کے لیے، عریضے ڈالنے کے لیے؟ یقین مانیں وہ ٹھیک ہے، وہ کام کریں، لیکن باقی سال ہم نے اپنے آپ کو کیوں محروم کیا ہوا ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آتی۔ بھائی آپ جب عریضہ لکھتے ہیں اور عریضے کو ڈالتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بعد میں آئیں گے اس عریضے کو کھولیں گے؟ نہیں میرے عزیز، جب تو لکھ رہا تھا زہرا کا لال اسی وقت تو پڑھ رہا تھا۔ ہم آج خود ناقص علم والے اتنی ترقی حاصل کر چکے ہیں، ہمارے پاس ایسی ایپس ہیں کہ ہم جب کچھ چیز لکھتے ہیں مشرق میں بیٹھ کے لکھتے ہیں تو مغرب والا پڑھ لیتا ہے، تو جو اللہ کے سارے علوم کا وارث ہے، جو سارے علوم کا وارث ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ آیت اللہ بہجت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تو اپنے دوست سے کوئی بات کرتا ہے اس کے کان میں بعد میں پہنچتی ہے، مہدی کے کان میں پہلے پہنچتی ہے۔ وہ ہمارے تمام احوال سے مطلع ہے، ہم ہر روز ان سے توسل کر سکتے ہیں، ہر روز ان سے اپنی باتیں کر سکتے ہیں۔ اصل پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان وہ ہو جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اپنی مشکلات بیان کریں اپنے امام سے،
اور مشکلات میں مدد مانگیں. بعض کا دور دور جاتے ہیں ہم، بہت دور، البتہ وہ جانا چاہیے. کربلا، عراق، مشہد، وہ مقامات یہ ہمارے شاعر ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے. لیکن اگر تو نہیں جا سکا تو پریشان کیوں ہے؟ زہرا کا لال تیرے پاس ہے، تیری باتیں سن رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے. البتہ وہ توفیقات بھی مانگ کہ مولا مجھے اپنے آبا و اجداد کی قبور کی زیارت کی توفیق دے، وہ مانگ ان سے. لیکن پریشان نہ ہوا کر. پریشان وہ ہوں جن کا کوئی وارث نہ ہو. اور میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ہمیشہ اپنے مولا سے جب توسل کریں تو ان سے یہ کہا کریں کہ مولا میں اس ناچیز وجود، پتہ نہیں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اپنی باقی عمر آپ کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھ سے کام لیں، مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں، میرے دل میں ڈالیں کہ میں کیا کروں. اور اس وقت بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں ہمارے اندر رہتے ہیں لوگ جن سے مولا کام لیتے ہیں. میں نے کل بھی ایک واقعہ سنایا تھا، آج بھی ایک اشارہ کر دیتا ہوں. چونکہ دو جگہ پہ گفتگو کر رہا ہوں، بعض کا ذہن میں نہیں رہتا کہ یہ بات سنائی ہے نہیں سنائی. صاحب کافی ایک بہت بڑے ایران کے سخنران گزرے ہیں جناب کافی، ان کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں میں سخنران ہوں، تبلیغ کے لیے ادھر ادھر جایا کرتا تھا، مجھے لوگوں نے خمس دینا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی شروع کر دی کہ قبلہ آپ چونکہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو جہاں بھی جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی مستحق نظر آئے تو آپ اسے خود دے دیا کریں. انہوں نے لینا شروع کر دیا، اب دینا بھی شروع کر دیا. اب جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس خمس و زکوٰۃ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر بھی آنا شروع ہو گئے اور کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دے دیں، ہم مستحق ہیں. یہ دے دیتے تھے. بتاتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں مجلس پڑھنے گیا تھا تو واپس آیا، رات کافی گزر چکی تھی، 2 آ کے میں سو گیا. تقریباً ابھی سوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، کسی نے زور سے دروازے کو ڈق الباب کیا، یعنی رات کے 2 بجے. بڑی کوفت ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک مومن کھڑا ہے. کہنے لگا آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو دے دیں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرے گھر میں ایک مشکل ہے. خیر یہ چلے گئے، جا کے انہوں نے وہاں سے پیسے نکالے اور اس کو دے دیے. لیکن کوفت ہو رہی تھی کہ یہ کیا زندگی ہے میری، نہ دن نہ رات. یہ کہتے کہتے سو گئے. خواب میں مولا کی زیارت ہوئی، فرمایا کافی تھک گئے ہو، اگر تم تھک گئے ہو تو پھر ہم یہ ذمہ داری کسی اور کے حوالے کر دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب آنکھ کھلی تو رونا شروع کر دیا. کہنے لگا مولا مجھے تو علم نہیں تھا، یہ محبت آپ نے کی ہوئی تھی، یہ ذمہ داری آپ نے دی ہوئی تھی. شکر ادا کریں اگر آپ کے ذمے کسی یتیم مسکین کی خبرگیری اور کوئی نیک کام آپ کے ذمے لگ چکے ہیں تو اس پر شکر ادا کیا کریں، یہ ان کی طرف سے توفیق. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و علیہ بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے، بہت سارے واقعات ہیں. امام کی اگر توجہ پانی ہے میرے عزیز بھائیوں، گناہ کو ترک کر دو، اور اگر گناہ ترک نہیں ہوتا تو ان سے مدد مانگو. وہ اس چیز کے طبیب ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی طبیب نہیں. دنیا میں یہ جتنے ڈاکٹر ہیں یہ جسم کے ڈاکٹر ہیں، جسم کی بیماریوں کو دور کریں گے. روح کی بیماریوں کو امام دور کرتا ہے، روح کی بیماریوں کو امام دور کرتے ہیں. اس کے لیے امام سے توسل کیا کریں، امام سے توسل کیا کریں اور امام کو واسطہ دیا کریں سید الشہداء کو، ان کی ماں زہرا کا واسطہ دیا. نگاہ ہوتی ہے ان کی. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ بہت مشتاق تھا کہ میں مولا کی زیارت کروں. ہمیشہ اس کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا. اب اس نے چلے کاٹنے شروع کر دیے کہ ملاقات کے لیے فلاں چلہ ہے. البتہ میں عرض کروں گا ان چلوں کی کوئی حقیقت نہیں. اگر کوئی کہتا ہے فلاں چلہ ہے یہ جھوٹ ہے، چونکہ محمد والے محمد نے اپنی احادیث میں کوئی چلہ بیان نہیں کیا. یہ سارے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ملاقات ہوتی ہے، چلوں سے نہیں ہوتی.
ملاقات اسی وقت ہوتی ہے جب وہ خود چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتی۔ اگر میرے اور آپ کے چاہنے سے ہوتی تو پھر غیبت ہی نہ رہتی۔ اگر ملاقات کرنی ہے تو کوئی ایسا عمل دکھانا اپنے مولا کو، وہ خود ہی ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے وہ چلے کاٹنے شروع کر دیے، جیسے آج بھی ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ کام کرو یہ کام کرو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ شخص چلے کاٹتا رہا، ملاقات نہیں ہوئی۔ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پتہ نہیں امام بھی ہے یا نہیں ہے، آخر میں نے اتنے چلے کاٹے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ چلوں کا یہ نقصان، چونکہ یہ محمد نے تو بتایا نہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا۔ جب اس نتیجے پہ پہنچا تو اس وقت اب چونکہ وارث تو موجود ہے، دیکھ رہا ہے اس کو، اب دیکھا یہ تو دین سے پھر رہا ہے، اب انہوں نے بلا لیا۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے آ کے دق الباب کیا، کہا تم فلاں ہو؟ ہاں میں فلاں ہوں۔ اس نے کہا کہ مولا بازار میں فلاں شخص کی دکان پر بیٹھے ہیں اور تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حیران ہوا کہ پہلے تو میں چلے کاٹتا تھا، فلاں عمل، تو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، آج کیا ہو گیا؟ خیر دوڑتا ہوا گیا۔ اب یہ جو واقعہ یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے تو یہ واقعہ انقلاب سے قبل جو ہے ایران کے کسی شہر کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ایران کی کرنسی شاہی تھی، شاہی چھوٹی کرنسی تھی، تومان سے چھوٹی۔ دکان پہ گیا تو ایک بوڑھا آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکان اس کی کیا ہے، وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی خرید و فروخت۔ اس کے ساتھ کرسی پہ ایک عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی، گیا جا کے سلام کیا۔ مولا نے جواب دیا، کہنے لگا آپ صاحب العصر والزمان ہیں؟ فرمایا ہاں اے مومن، لیکن میرے پاس بیٹھ، اس کو دیکھ یہ کیا کر رہا ہے۔ اب وہ جو شخص تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا دکان کا۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک چیز ہے، میں نے نئی خریدی ہے، بالکل نئی، لیکن استعمال نہیں کی، میں اسے بیچنا چاہتی ہوں۔ سارے اس کی قیمت جو ہے وہ 5 شاہی دیتے ہیں، میں نے 10 شاہی کی خریدی تھی، لیکن یہ بالکل نئی ہے، اسے میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو مجھے جو ہے وہ 6 شاہی دے دے تاکہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ اس شخص نے اس چیز کو اٹھایا، اس نے کہا کہ یہ بالکل نئی ہے، اس کو تو نے استعمال ہی نہیں کیا، بازار میں اس کی قیمت 10 شاہی ہے، لیکن میں تجھے 9 شاہی دوں گا تاکہ کل اگر بیچوں گا تو 1 شاہی پرافٹ کما لوں گا۔ آخر پرافٹ کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہمارے بازاروں میں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا دل چاہے، نہیں ہے میرے عزیزو، شریعت نے پرافٹ کی حد معین کی ہے۔ اگر اس حد سے زیادہ ہم پرافٹ لیں گے تو وہ حلال مال حرام میں بدل جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، پرافٹ میری اپنی مرضی نہیں ہے، فقہ نے اس کی حد رکھی ہے۔ اتنے فیصد سے زیادہ آپ جن کی تکلیف کرتے ہیں فقہا سے پوچھا کریں کہ میں اس قسم کا کاروبار کرتا ہوں، کتنے فیصد پرافٹ لے سکتا ہوں۔ تو اب اس شخص نے کہا میں تجھے 9 شاہی لگی، 6 نہیں دے رہا تھا، تو مجھے 9 دے رہا۔ اس نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ تیرا حق 9 شاہی بنتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے حق میں ظلم کروں۔ حیران ہوگی اور اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو معصوم نے اس شخص کو پکڑ کے ہلایا کہ مجھ سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، اپنا عمل اس جیسا دیکھا، میں خود تجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خود تجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں۔ امام تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب اس نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ جانتے تھے یہ کون ہے؟ اس بوڑھے شخص سے پوچھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، کبھی کبھی آتے ہیں میرے پاس بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ وہ تو ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا خدمت گزار بنا، اپنا ناصر بنا۔ مولا
ان ناصروں کے منتظر ہیں جو سید الشہداء کے گرد حلقہ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ عجیب ہستیاں تھیں، ان کی مثل ہی نہیں ہے. یہ مجالس عزا وبا کرنے کا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم کیوں بار بار مصائب پڑھتے ہیں، کیوں ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں چونکہ زمانے کے حسین کو بھی ایسے ہی یاران کی ضرورت ہے. یہ تربیت ہے ہماری. وہ ہستیاں تھیں جو سید الشہداء کے گرد بیٹھی تھی کہ جن کے بارے میں مولا کہتے تھے کہ میرے نانا کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے جس طرح پروردگار نے مجھے یہ ہستیاں، یہ یاران عطا کیے ہیں. عجیب ہستیاں تھیں. عقل انسان کی تنگ رہ جاتی ہے جب ان کے بارے میں دیکھتا ہے. اللہ اکبر. کہ مولا نے جب کربلا میں آ چکے، میرا تھوڑا سا موڈ یہی ہے کہ میں اصحاب کی تھوڑی سی مصیبت پڑھوں. کل سے انشاءاللہ آل کے مسائل جو ہیں، کربلا میں جب مولا نے نماز قائم کی تو آپ دیکھیں نا، دو شخص، ایک سعید اور ایک زہیر، کہا مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کے گرد حلقہ باندھتے ہیں، اپنی جان کو ڈھال بنائیں گے. یہ جو ہمارے بعض منبر پر کچھ ایسے جاہل لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں بس علی علی کر دو کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں، تو یہ کربلا میں حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی نماز کو بچانے کے لیے اصحاب جان دے رہے ہیں. زہرا کا لال تیروں کی بارش میں نماز پڑھ رہا ہے اور تم کہتے ہو علی علی کر دو کافی ہے. یہ کس مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ اب اس میں سعید کا جو کردار ہے بڑی عظیم شخصیت ہے. سعید وہ شخص ہے کہ یہ جدھر سے تیر آتا تھا یا اپنا ہاتھ کرتا تھا یا اپنا سینہ یا اپنا چہرہ. اللہ اکبر. یعنی ایک تیر بھی، بعض کا تیر اکٹھے آتے تھے، ہاتھ پہ بھی روکتا تھا، سینے پہ بھی روکتا تھا، اور جو چہرہ حسین کی طرف آ رہا ہوتا تھا اسے اپنے چہرے پہ روکتا تھا. یہ ہیں، ایسے ہوتے ہیں یاران ایمان. اللہ اکبر. اجر کہتے ہیں کہ تیر لگ رہے ہیں، 13 کے قریب تیر لگے ہیں. جب یہ گرے ہیں 13 تیر ان کے جسم میں لگے ہوئے تھے اور باقی زخم تو علیحدہ. یعنی کچھ تیر لگ کے گر گئے تھے، جو جسم میں پیوست تھے وہ 13 تیر تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز ابھی مولا کی ختم نہیں ہوئی تھی، سعید گرنے لگا تھا، پھر اپنے جسم کی ساری طاقتوں کو جمع کر کے کہا اے میرے جسم تھوڑا سا صبر کر لے، ابھی میرے حسین کی نماز ختم نہیں ہوئی، تھوڑا سا تو صبر کر لے. اور جب سید الشہداء کی نماز ختم ہوئی ہے نا تو یہ گرے ہیں. کسی نے سید الشہداء کو نماز کے بعد اتنی سرعت سے جلدی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی جلدی اس وقت حسین اٹھے ہیں کہ سعید کا سر کربلا کی زمین پہ لگنے نہیں دیا مولا نے. اجرکم سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، چہرے سے زخم صاف کیے، پیشانی کو بوسہ دیا. اب ناصر دیکھیں کیسا ہوتا ہے، ناصر کیسے ہوتے ہیں، ناصروں کے مزاج. اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود ابھی مطمئن نہیں ہوا اپنی قربانی پر، کہہ رہا مولا آیا میں نے وفا کر دی ہے، آپ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. اللہ پر ناصر یہی ہے، بے قراری. کاش ہمیں یہ بے قراری ملے اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے. بے قرار ہوتا ہے ناصر. یہ سعید وہی ہے کہ جس نے شب عاشور جب مولا نے کہا نا تم چلے جاؤ، یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، تم چلے جاؤ، تو یہ اٹھ کے کہنے لگا حسین تو ایک زندگی کی بات کرتا ہے، مجھے 70 بار بھی زندگی ملی تیرے قدموں میں قربان ہوں گا. اجرکم اللہ. جب اس نے کہا نا کہ مولا آپ راضی ہو، سعید الشہداء روتے ہوئے کہنے لگے سعید تو نے تو کمال کیا، تجھ پہ میں بھی راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی راضی ہو. اجرکم. تھوڑا سا میرا ذہن تھا کہ تھوڑا سا ذکر جناب حر کا بھی کروں کہ یہ تو سعید تو وہ ہے کہ جو از اول انصار تھے، محبان تھے، شیعہ تھے. اس مکتب حسین کے اندر اگر تو حر بن
کے بھی آ، تیرے استقبال کے لیے غازی عباس آئے گا۔ حر بن کے بھی اگر تو آج سے تہیہ کر لے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات جب العطش کی صدائیں آ رہی تھی نا، حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا اور جا کے عمر ابن سعد کو کہتا ہے کہ کیا واقعاً کل تو نے نواسہ رسول پر حملہ کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ابن زیاد کا حکم ہے، ان کے سر کاٹنے ہیں، بازو کاٹنے ہیں۔ جب یہ سنا تو باہر آ گیا اور جسم کانپنے لگ گیا حر کا، عجیب حالت تھی اس کی۔ کسی نے کہا اے حر، اگر مجھ سے کوئی کوفہ میں پوچھتا کہ کوفہ کا سب سے بہادر شاہ سوار کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تو ان 72 سے ڈر گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں 72 سے نہیں ڈرا، میں زہرا سے حیا کر رہا ہوں کہ روز قیامت رسول کی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے یہاں جہنم نظر آ رہی ہے، جنت وہاں ہے حسین کے پاس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص وہاں سے گزرا اور تیزی سے گزر رہا تھا اپنے گھوڑے کو لے کے، تو حر نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں اتنی سخت گرمی ہے، گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو رونا شروع کر دیا، کہنے لگا ہمارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، زہرا کے بچے رو رہے ہیں پیاس سے۔ اجرکم اللہ۔ اب حر نے تہیہ کر لیا جانے کا۔ جب جانے لگے تو بیٹے نے کہا بابا کدھر جا رہے ہیں؟ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا تو پھر آپ اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ بیٹا بھی آپ کے ساتھ ہی جائے گا۔ بعض ہمارے مقاتل میں ہے کہ بھائی بھی اور غلام بھی ساتھ ہو لیے۔ جب حر جانے لگے تو علامہ نوکل بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حر نے کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو۔ کیوں بابا؟ میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کی زلجنا کی لگام کو ہاتھ ڈالا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے ہاتھ باندھ دو۔ ہاتھ بھی باندھ دیے۔ کہا میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ۔ کیوں بابا؟ کہا جب انہوں نے کہا تھا تیری سوگ میں تیری ماں بیٹھے، میں نے حسین کو غصے سے دیکھا تھا۔ اچھا وہ جو میرے مولا نے کہا تھا تیرے سوگ میں تیری ماں بیٹھے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی۔ امام اصل میں حر کو بتانا چاہتے تھے کہ تو نے کس کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے۔ چونکہ جب اس کی ماں کا ذکر کیا نا تو حر کچھ دیر تک تو مولا کو دیکھتا رہا غصے سے، پھر کہنے لگا حسین اگر عرب کا کوئی اور شخص ہوتا اور مجھے یہ لفظ کہتا میں بھی اسی لہجے میں اسے جواب دیتا، لیکن کیا کروں تیری ماں زہرا ہے۔ اور ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے حیا کی تھی بی بی زہرا کی، یہی حیا باعث بنی ہے کہ اللہ نے اسے حسین کے ساتھ ملا دیا کہ آج اسے انبیاء کی ارواح بھی سلام کہہ رہی ہے۔ اب یہ چل پڑا، چل رہا ہے، سامنے سید الشہداء جب دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ جناب عباس جب آ رہے ہیں، حر نے قدموں کی آہٹ سنی تو بیٹے سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ حر نے سمجھا شاید عباس حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کہا بلند آواز سے میں تو حسین سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں عباس۔ عباس نے کہا حر میں بھی تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ اب حر کو جناب عباس لے کے جاتے ہی مولا کے قدموں میں گر گیا۔ امام نے حر کو دونوں بازوؤں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ حر نے فوراً کہا حلی من توبہ، مولا مجھے یہ بتائیں میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یقیناً مولا نے کہا ہوگا کیوں نہیں حر، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، میری ماں زہرا نے بھی تجھے معاف کر دیا، میرے بابا نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اب حر نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں، میں سب سے پہلے جنگ کروں گا۔ میرے امام نے کہا حر تو ہمارا مہمان ہے، مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن حر ہمارے پلائیں،
جب یہ سنا تو تڑپ کے کہنے لگا مولا اب پانی کی بات نہ کریں، یہ میں نے ہی تو پانی بند کیا تھا۔ اب جب حر تیار ہو کے جانے لگے تو خیال آیا کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے۔ پہلے کہا بیٹا تو جا، ہو سکتا ہے مجھے قتل ہوتا دیکھ کے کہیں تو اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹ جانا، نہیں پہلے تو جا۔ بیٹا گیا میدان کارزار میں، بہت شجاع بیٹا تھا حر کا، لڑتا رہا، آخر کسی نے چھپ کے اس کے سر پہ جب گرز مارا، بیٹا جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آیا تو اپنے باپ کو آواز دیتا ہے کہ بابا آئیں میری مدد کو۔ اب حر نے جب بیٹے کی آواز سنی تو بہت جلدی سے حر گئے ہیں، لیکن جب گئے تو دیکھا حسین ان سے پہلے پہنچ چکے ہیں، اور حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے اور خاک کربلا کو صاف کر رہے ہیں اور اس کی پیشانی پہ بوسے دے رہے ہیں۔ کہنے لگا آقا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، یہ غلام زادہ ہے آپ کا۔ بیٹے نے آخری ہچکی لی، اب مولا نے اس کے بیٹے کو اٹھانا چاہا، کہنے لگا مولا نہ کریں میں خود اٹھاؤں گا۔ امام نے کہا نہیں حر میں اس لاشے کو لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا نہیں مولا مجھے اجازت دیں۔ مولا نے ایک نظر سے حر کو دیکھ کے کہا حر تو بوڑھا باپ اور جوان بیٹے کا لاشا ہے، مجھے اجازت دے میں خود ہی لے جاؤں گا۔ اور جوان بیٹے کے لاشے کو لے گئے، لیکن میں کہوں گا مولا جب ظہر کے بعد اکبر گھوڑے سے آئے تھے اس وقت بھی بوڑھا باپ تھا اور جوان بیٹے کا لاشا، اور حسین تنہا تھے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔